علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضور کے میلاد پاک کا ببرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے. تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب بآواز بلند پیار و محبت ادب و احترام سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا. ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا. ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا. ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا. ہن غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی. ہن غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی. بے کساں دا اج کنارے تے سفینہ آ گیا. ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا. ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرت محترم حضور کے ثنا خوانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے آقا کی مدح سرائی فرمائی. آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. آج ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے ہمیں ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ ہے. اور آج اس ماہ مقدس کی یکم تاریخ تھی. یہ دوسری تاریخ مغرب کے بعد اسلامی مہینے کے اعتبار سے شروع ہے. ہمارے بھائی جناب انیس صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے حضور کے میلاد پاک کی پہلی محفل اپنے گھر میں کروائی. مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی انہوں نے 2 محافل اپنے گھر میں کروائی تھیں. اور یقیناً یہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ان محافل کی برکات کیا ہوں. کیونکہ ممکن نہیں ہے بند اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی کرے اور اس کے حالات بہتر نہ ہوں یا اللہ کریم اس کے اوپر فضل و کرم نہ کرے. ہو نہیں سکتا. کیوں؟ یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے. اگر ایک کافر ابو لہب وہ حضور کی آمد پہ خوشی کرے اللہ اسے محروم نہیں فرماتا. جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے حضور کا میلاد شریف ہوا. ابو لہب یہ وہ کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن حکیم کی پوری سورۃ اللہب نازل ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے اس نے میرے حبیب کو تکلیف دی ہے. پوری سورت اللہ کریم نے قرآن کے اندر اس کافر کی اس کی مذمت میں نازل کی کیونکہ حضور کا بے ادب گستاخ تھا. لیکن حضور کا جب میلاد ہوا آپ دنیا میں تشریف لائے. امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر بیان فرما رہے. کوئی عام کچی بات نہیں ہے. ابو لہب کی خادمہ تھی, لونڈی تھی, سویبہ اس کا نام تھا. جب حضور دنیا میں تشریف لائے میلاد مصطفیٰ ہوا ابو لہب کی خادمہ نے ابو لہب کو جا کے مبارکباد دی. اے میرے آقا مبارک ہو, خوشخبری ہو, اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا. اس کافر نے حضور کو اپنا بھتیجا سمجھ کے رسول اللہ سمجھ کے نہیں, اگر اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی کرتا اللہ اسے دولت ایمان بھی عطا فرما دیتا. بھتیجا سمجھ کے اس نے خوشی کی. اس نے انگلی کا اشارہ کیا. اتقتو کی, تجھے میں نے آزاد کیا. تو نے میرے بھتیجے کی آمد کی خوشخبری دی ہے. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ابو لہب مر گیا, دنیا سے چلا گیا.
حضرت عباس جو اس کے بھائی ہیں، ایک روایت میں آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا یا کسی اور نے دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اے ابو لہب بتا تو ساری زندگی حضور کا بے ادب رہا، گستاخیاں کرتا رہا، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ امام بخاری بیان فرماتے ابو لہب نے کہا میں ساری زندگی حضور کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا رہا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، حضور کا غلام بھی نہیں بنا۔ اس نے کہا بری طرح عذاب الہی کے اندر گرفتار ہوں، اللہ کا عذاب مجھے سخت ترین طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا لیکن ایک بات ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جب حضور کے میلاد کی ببرکت گھڑی آتی ہیں، انی سقیت فی ہذی لعتاقۃ سویبہ، اس نے کہا جس انگل کے اشارے سے میں نے حضور کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، ہر سوموار کو مجھے اس انگلی سے مشروب پلایا جاتا ہے، مجھے پانی ملتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے، مجھے سکون عطا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اگر حضور کی میلاد کی خوشی کافر منائے اللہ اسے محروم نہیں فرماتا، ہر سوموار کو اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اسے ٹھنڈا میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے۔ وہ حضور کا غلام، وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا جو ساری زندگی حضور کا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی اپنے آقا کی آمد پہ خوشیاں کرتا رہا، محفل نعت خوانی میں آتا رہا، نعت خوانی کرتا رہا، حضور کا میلاد اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنی مساجد میں رکھتا رہا اور حضور کی محفل میلاد میں شامل ہوتا رہا، اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو کیسے محروم فرما دے گا؟ حضور کے غلاموں کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کافر کو حضور کا میلاد منانے کا فائدہ پہنچتا ہے تو جو حضور کے امتی ہوں گے، جو حضور کے عشاق ہوں گے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اللہ محفل میلاد کی برکت سے ان کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بچھایا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے بھائی یقینی طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کا آغاز کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا آغاز کرنے والا، نیکی کی طرف کسی کو بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ذات محترم، حضور کی آمد پہ جتنی خوشی کی جائے وہ کم ہے، جتنا ہم خدا کا شکر ادا کریں وہ بچا ہے۔ یہ وہ اللہ کا حبیب ہے، اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، کوئی 6 معرض وجود میں نہ آتی، میں آپ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پورے اللہ کے حبیب کے فرامین سناؤں، بس خلاصہ میں آپ کے سامنے آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ سورج ہوتا نہ چاند، نہ شمس ہوتا نہ قمر، نہ نباتات ہوتے، نہ شجر ہوتا نہ حجر ہوتا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ماضی وجود میں نہ آتا اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے کے نہ آتا۔ یہ کائنات میں جتنی بہار ہے، کائنات میں جتنی چہل پہل ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، صرف ابلیس تھا۔ اگر آپ پڑھیے میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شور آفاق سیرت کی کتاب ضیاء النبی کے اندر بھی اس بات کو، روایت کو بیان کیا، اور دیگر علماء سیرت نے اپنی کتب سیرت و تواریخ کے اندر بیان کیا ہے، جب حضور کا میلاد ہوا ابلیس رویا تھا، ابلیس نے غمی منائی تھی، کائنات کی ہر ذرے نے خوشی منائی، لیکن ابلیس رویا کیونکہ وہ جانتا تھا جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے اب میری کم لوگ مانیں گے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے۔ ذات محترم، حضور کی آمد پہ
ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہمیں جان ملی حضور کا صدقہ، ایمان ملا حضور کا صدقہ، رمضان ملا حضور کا صدقہ، قرآن ملا حضور کا صدقہ، ہمیں صحت ملی حضور کا صدقہ، عزت اللہ نے دی حضور کا صدقہ، مال دیا حضور کا صدقہ، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا، علم دیا، اولاد دی، شان دی، وقار دیا، یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، کیونکہ جب تک بکی نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، جو حضور کا سچا غلام بن گیا، اللہ نے اس کی دنیا آخرت کو سنوار دیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ حضور کی پاک بارگاہ ہے۔ ابو بکر آئے، مکے کی تاجر تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن زیادہ لوگ جانتے نہ تھے، حضور کے غلام بنے، غلامی رسول کا توق اپنے گلے میں ڈالا، صدیق اکبر کے مقام پہ فائز ہو گئے، صدیق اکبر کے مقام پہ فائز ہو گئے۔ عمر آیا، کون جانتا تھا؟ عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، حضور کے غلام بنے، حضور نے مانگ کے لیا تھا نا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، ہدایت دے، اسلام کو پھیلا۔ عمر آئے، حضور کی غلامی کا تو گلے میں ڈالا، فاروق اعظم کے مقام پہ فائز ہو گئے، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ عثمان آئے، عام سے انسان تھے، حضور کے ساتھ جب تعلق قائم ہوا، حضور نے 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمائی، ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضور کی صاحبزادیوں کی برکت سے ذوالنورین کے مقام پہ فائز ہو گئے، 2 نوروں والے۔ آج لوگ حضور کی نورانیت پہ بعض لوگ شک کرتے ہیں، اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ ارے حضور کی شان تو بلند و بالا ہے۔ جس عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں چلی جائیں، وہ 2 نوروں والے بن جاتے ہیں، تو جس حبیب کی صاحبزادیاں ہیں وہ اللہ کا حبیب خود نور نلا نور کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر بالکل صحیح ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو ذات محترم مولا علی المرتضیٰ آئے، کوئی زیادہ جان پہچان نہ تھی، حضور کے غلام بنے، حضور کے داماد بنے، تو حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے۔ یہ تو تھے، یہ تو پہلے ہی اتنے کچھ نہ کچھ ان کی جان پہچان تھی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں، غلاموں کو دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جن کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جب وہ غریب لوگ بھی حضور کے غلام بنے، وہ آسمان علم و حکمت کے اوپر محروما بن کے چمکے۔ بلال حبشی کو دیکھ لو نا، حبش کا رہنے والا غلام تھا، کالا سیاہ ان کا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، زبان میں لکنت تھی، کوئی دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا، حضور کے غلام بنے، کلمہ پڑھا، حضور نے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن قائم فرما دیا، مؤذن رسول کے منصب پہ فائز ہوئے۔ جب حضور کے غلام بنے، رشک کمر بن گئے۔ اللہ نے مقام کیا دیا؟ جب سیدنا بلال حبشی کسی محفل میں تشریف لایا کرتے، سیدنا عمر فاروق جیسا 26 لاکھ مربع میل کا حاکم آپ اگر تشریف فرما ہوتے، جب سیدنا بلال تشریف لاتے، سیدنا فاروق اعظم صحابہ کو فرماتے، قومو جا سیدنا بلال، صحابہ کھڑے ہو کے استقبال کرو ہمارے سردار بلال تشریف، صحابہ کھڑے ہو کے استقبال کرو ہمارے بلال، ہمارے سردار بلال تشریف لائے۔ ذات محترم اگر کامیابی چاہتے ہیں، دین و دنیا کی سرفرازی چاہتے ہیں، اس کا واحد حل حضور سے محبت کیجئے، حضور سے عشق کیجئے، حضور کی اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، نقش قدم پہ چلیے، اور حضور کی آمد کے اوپر جتنا ہو سکے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محفل میلاد منائیے، اپنے گھروں میں کیجئے، محفل میلاد میں شرکت فرمائیے۔ انشاءاللہ حضور کی غلامی کی برکت سے اللہ ہماری دنیا آخرت کو سنوار دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔